الرحیم میں اسلامک اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے متاثر ہوں، مخاطب ہوں، اور جو میرا ریسنٹ ویڈیو تھا وہ ٹریٹی آف حدیبیہ پہ تھا، اور آج جو میرا دوبارہ جو ٹاپک ہے وہ لائیو ان مدینہ کا ہی ہے، اور وہ ہے بیسیکلی بیٹل آف احد. ٹھیک ہے، بیٹل آف احد اسلام کی سیکنڈ بیٹل تھی. ٹھیک ہے، اور پیپر میں اس کا سوال آ چکا ہے. ابھی ریسنٹ مئی جون 2023 میں ہی اس کا سوال آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیپر ون کی یہ کہانی ہے، بیٹل آف احد. ٹھیک ہے، تو ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے رائٹ این اکاؤنٹ آف دی بیٹل آف احد. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں ریزنس 20% لکھتے ہیں، ایونٹس 60% لکھتے ہیں، اور ریزلٹس 20% لکھتے ہیں. تو پہلے اس کے ریزنس کا ایک پیرا بنے گا، اس میں شروعات یہاں سے ہوگی کہ مسلمز جو ہے نا وکٹوری لے لی تھی، مسلم جیت گئے تھے، فتح پا لی تھی پچھلی بیٹل میں، پریویس بیٹل میں، مطلب بیٹل آف بدر میں. ٹھیک ہے، اب وہ فتح تو پا لی، ٹھیک ہے، فتح حاصل کر لی. اس بیٹل میں قریش کے 24 لیڈرز یعنی 24 چیفز جو تھے، لیڈرز تھے، وہ مارے گئے تھے. ٹھیک ہے، قریش کی ایک ریپوٹیشن جو تھی عرب میں وہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ قریش تو وہ تھے کہ کسی سے جنگ نہیں ہار سکتے تھے. ٹھیک ہے، جنگ جیتنے والے لوگ تھے، سالوں سے جنگیں جیتے ہوئے آ رہے تھے. تو عرب کے لوگوں کے لیے ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی تھی. ٹھیک ہے، افیکٹ آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے. اس کے بعد بات آتی ہے جب یہ ریپوٹیشن خراب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ یہ بات آتی ہے کہ ابو سفیان جو ہے نا، اب قریش کی یہ سیکنڈ بیٹل ہے، اسلام کی بھی سیکنڈ بیٹل ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹل آف احد ہے. ٹھیک ہے، بیٹل آف بدر میں ابو جہل لیڈر آف دی قریش تھا. ٹھیک ہے، لیکن ابو جہل آپ کو یاد ہو تو بیٹل آف بدر میں مر چکا تھا. ٹھیک ہے، اب جو ہے بیٹل آف احد میں جو لیڈر آف دی قریش ہے وہ ہے ابو سفیان. اور یہ ابو سفیان ابھی بھی بیٹل آف احد میں بھی لیڈر ہوگا قریش کا، ٹرینچ میں بھی لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ویڈیوز اپ کمنگ ویڈیوز میری اسی پہ ہی اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ. تو ابو سفیان جو ہے لیڈر آف دی قریش بن چکا ہے اب بیٹل آف احد میں، اور اس نے تمام لوگوں سے ایک حلف اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، کہ نئی جنگ کے لیے کی تیاری کی جائے، اس کے لیے ریونیو جمع کیا جائے، پیسے جمع کیے جائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں کہ ایک اتبا ہے، اتبا نامی ایک قریش کی جانب سے تھا، جس کو بیٹل آف بدر میں حضرت حمزہ نے مار دیا تھا سنگل کامبیٹ میں. حضرت حمزہ نے اتبا کو مارا تھا، حضرت ابو عبیدہ نے شیبہ کو مارا تھا، اور حضرت علی نے ولید کو مارا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت حمزہ نے اب اتبا کو مار دیا، تو اتبا کی بیٹی ہے ہندا، نام ہے اس کا. ٹھیک ہے، ہندا نے اب ظاہر سی بات ہے اتبا تو مر گیا، حضرت حمزہ نے بیٹل آف بدر میں مار دیا، تو ہندا کو اپنے والد صاحب کی کا بدلہ لینا تھا، اپنے والد کا. اور اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک سلیو کو اپوائنٹ کیا، وحشی بن حرب جس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ تمہیں حضرت حمزہ کو جان سے مار دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اگر یہ تم کر لو گے تو وہ اسے آزادی دے دے گی، وہ غلام تھا ظاہر سی بات ہے. تو اگر وہ حضرت حمزہ کو مار لے گا تو وہ غلامی غلامی سے فریڈم پا لے گا، آزاد ہو جائے گا. ہندا نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، وحشی نے ڈن کیا اس بات کو. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، قریش کی طرف سے یہ نیوز آئی کہ یہ معاملات ہیں، وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو حضور نے بھی میٹنگ بلائی. ٹھیک ہے، میٹنگ میں عبداللہ بن عبداللہ بن ایک وہ ہے ہپوکریٹ. ٹھیک ہے، ہپوکریٹ نے یہ کیا کہ اس ہپوکریٹ نے بیسیکلی یہ کیا تھا بیٹا اسٹوڈنٹس، اس ہپوکریٹ نے، اب ان کے بیچ میں ایک ہپوکریٹ بھی تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں جانا ہے، ہم جو یہ جنگ لڑتے ہیں انسائڈ دی مدینہ سے، یعنی مدینہ کے اندر سے ہی ہم یہ جنگ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو
اب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ینگسٹرز تھے، ینگسٹر نے کہا کہ ہمیں مدینہ کے باہر سے جنگ لڑنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ینگسٹر کا مشورہ قبول کیا، اور اس پہ جو ہے وہ ہپوکریٹ جو ہے ناراض ہو گیا، اور اس کو تو ایک بہانہ مل گیا بیسیکلی. تو اس نے جو ہے پھر اس جنگ میں شرکت نہیں کری. اس کے مسلمان ٹوٹل 1000 لوگ تھے، ٹھیک ہے، 1000 لوگ تھے. اس میں سے 300 لوگ یہ لے کے چلا گیا جو یہ ہپوکریٹ تھا. 300 لوگ لے کے 700 لوگ جو ہے وہ بچ گئے. اب 700 لوگ بچ گئے. پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں قرآن کی ورس، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ یہ ہپوکریٹ کا پھر ذکر آتا ہے. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا those some are among on you who listen you but don't understand you because we have covering in their ears. ٹھیک ہے، یہ آپ ورس لکھتے ہیں، کوڈ لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ فائنل لکھتے ہیں کہ 1000 مسلمان تھے، اس میں سے 700 رہ گئے، 300 وہ ہپوکریٹ لے کے چلا گیا، اور 3000 جو ہے ابو سفیان کی طرف سے، قریش کی طرف سے، اور 15 فیمیل سنگر بھی وہ لے گیا تھا. یہ پورا آپ کا ریزنز کا پیراگراف آ جائے گا. اب ایونٹس پہ آ جائیں گے. ایونٹس پہ یہ ہوا کہ جب بیٹل شروع ہوئی، ٹھیک ہے، ایز سون ایز دی بیٹل اسٹارٹ، ٹھیک ہے. اب بیٹل اسٹارٹ ہو گئی. بیٹل اسٹارٹ ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بیٹل اسٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، مسلمان نے بڑی بریولی طریقے سے مقابلہ کیا. شروع میں صورتحال ایسی تھی کہ مسلمان جیتنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور اینیمی جو ہے وہ شیٹرڈ ہو گئے، شاکڈ ہو گئے، اور وہ ریٹریٹنگ ان کی اسٹارٹ ہو گئی، بھاگنا اسٹارٹ بھی ہو گئے وہ، ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے یہ ان کی سچویشن دیکھ لی قریش کی، کہ یہ تو بھاگ رہے ہیں، ہم سے ڈر رہے ہیں، تو انہیں ایک اوور کانفیڈنس ہو گئے وہ بھی کہ ہم شاید یہ جنگ جیت جائیں گے. تو انہوں نے کیا کرا، مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، ورک اسپوائلز جو ہیں وہ جمع کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے. اب ورک اسپوائلز جمع کرنے لگ گئے تو پھر یہ ورک اسپوائلز بیسیکلی جمع کرنے لگ گئے، اور آرکس جو ہے اپنی جگہ سے چھوڑ گئے. اس میں ایک بات اور آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضور نے تقریباً 700 لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس میں سے 650 لوگ جو ہے نا بیٹل آف پہاڑی احد کی پہاڑی میں، ماؤنٹین آف احد میں کھڑے کیے تھے 650 لوگ، اور اس میں سے 50 آرکرز، 50 لوگ جو ہیں اس کی بیک سائڈ پہ کھڑے کیے تھے حضور نے. اور ان 50 لوگوں کو کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو، یہ حضور کی سین بھی ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ مسلمان ایک پرندہ ہے مسلمان کو چیر رہا ہے، جب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹاؤں. 50 جنوں سے کیا تھا، کہا تھا. اور ان کی جو کمانڈ شپ میں تھا وہ عبداللہ بن جبیر تھا، وہ ان کی کمانڈ میں تھا، وہ نے لیڈ کر رہا تھا. تو بیسیکلی یہ ہوا. پھر جب بیٹل اسٹارٹ ہوئی تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ بہت بہادری سے مسلمانوں مقابلہ کر رہے تھے، اور قریش تو شیٹرڈ ہو گئے، ریٹریٹنگ ہونا اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. تو پھر مسلمان جو ہے اوور کانفیڈنس ہو گئے، اور مسلمانوں نے تو سمجھا کہ اب تو ہم یہ جیتنے والے ہیں، تو انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، ورک اسپوائل جمع کرنا کر دیے شروع کر دیے. اور ہوا یہ کہ جو 50 لوگوں کو جب پہاڑ احد کی پہاڑی کے پیچھے بیک میں کھڑا کیا تھا حضور نے، ان 50 لوگوں نے بھی جو ہے وہ 50 لوگوں نے بھی انہیں جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. 50 لوگوں نے بھی ہٹ گئے. وہ اس میں سے صرف اور صرف 12 لوگ 13 لوگ وہاں پہ رہے، اور باقی جو ہے لوگوں نے 38 37 لوگوں نے اپنی جگہ پیچھے چھوڑ دی، جو جن کو بیک سائڈ پہ کھڑا کیا تھا، جگہ چھوڑ دی. ہوا اس کے بعد یہ، ٹھیک ہے، یہ ایونٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں، ایونٹس میں یہ آئے گا کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک جو ہمارے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ٹھیک ہے، ایک افواہ پھیل گئی کہ حضور کا نعوذ باللہ حضور شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اس بیٹل آف احد میں ایک افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. اب افواہ کیسے پھیلی، اس کا میجر ریزن یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر، ٹھیک ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی جو شکل تھی، جو شکل مبارک تھی، وہ حضور سے بہت زیادہ ملتی تھی، بہت زیادہ یکساں تھی، ٹھیک ہے. تو اب وہ شہید ہو گئے تو ایک رومر پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یہ رومر پھیل گئی. اس کے بعد یہ ہوا، اصل میں دیکھا جائے تو وہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت حمزہ جو ہیں، جن کو مارنے کے لیے ہندا نے واشی کو اپوائنٹ کیا تھا، حضرت حمزہ کا بھی افسوسناک خبر آئی کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، واشی نے انہیں بھی مار دیا،
ٹھیک ہے، شہید کر دیا ہے۔ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ ایک نیولی میرڈ کمپینین تھے، ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اور وہ جنگ میں شریک ہوئے تھے، احد کی جنگ میں، انہیں بھی شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 11 صحابی ایسے تھے کہ جو پروفٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انہیں فردر اٹیک سے شیلڈ کرنے کے لیے ایک سرکل بنا کے چاروں 11 صحابی نے سرکل بنا لیا، اور پروفٹ بیچ میں تھے تو پروفٹ کی حفاظت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی پھر اینڈ میں یہ ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت مبارک ہے، تیت، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، انہیں تکلیف ہوئی اور وہ اینڈ میں بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اینڈ میں یہ ہوا کہ دشمنوں نے، ظاہر سی بات ہے جنگ جیت گئے دشمن ویسے بھی قریش، تو انہوں نے بیٹل فیلڈ چھوڑ دی اور ابو سفیان نے اناؤنس کیا کہ یہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا بدلہ پورا لے لیا، اور نیکسٹ بیٹل کا بھی انہیں چیلنج کر دیا اپنے اعلان میں۔ اور یہاں پہ آپ کا ایونٹ ختم ہوتا ہے۔ پھر آپ کا رزلٹ آئے گا، رزلٹ میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ 70 مسلمانوں کو اس بیٹل، مسلمان یہ بیٹل ہار گئے، قریش یہ بیٹل جیت گئے، 70 لوگ مسلمان کے شہید ہوئے، 30 لوگ قریش کے بھی مرے، ٹھیک ہے، مارے گئے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ورس آئی، ڈونٹ تھنک دوز ہو کلڈ فار دی اللہ سیز آر ڈیڈ، یعنی جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں اللہ کی خاطر، جو شہید ہوئے ہیں وہ مرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریئلٹی میں بات یہ دیکھی جائے، آپ یہ بات پہ پھر لکھتے ہیں کہ ریئلسٹک وے میں دیکھا جائے تو قریش جیت گئے، مسلمان ہار گئے، لیکن قریش کا جنگ لڑنے کے لیے دو بڑے میجر ایمز تھے۔ پہلا تو تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مارنا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک ٹریڈ روٹ تھا اس کو اوپن کروانا تھا۔ تو یہ جنگ تو جیت گئے، لیکن نہ ہی یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکے، شہید کر سکے، اور نہ ہی ایک ٹریڈ روٹ کو اوپن کر سکے، یعنی جنگ جیت گئے لیکن اپنے میجر ایمز جو تھے، ان کی جنگ کے جو ریزنز تھے، وہ اس کو فلفل نہیں کر سکے۔ اور ادھر آپ کا 10 مارکس کا کوشچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہی آپ لکھتے ہیں ایونٹس میں ہے، ریزنز جو آپ کو بتایا وہ ریزنز کا پیرا بنے گا، ایونٹس کا بنے گا، اور پھر آپ کا ریزلٹس کا بنے گا۔ یہ آپ کا پورا 10 مارکس کا آنسر میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی بھی کوئری ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کوئری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا، ٹھیک ہے، اور آپ کی کوئری کو انشاءاللہ ضرور سولو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک جو ہمارے زایان شاہد صاحب ہیں، انہوں نے کیونکہ کمنٹ بھی کیا تھا کہ بیٹل آف احد سمجھا دیں، تو میں نے جو ہے بیٹل آف احد بھی آپ کو سمجھا دی ہے۔ تو اسی طرح اگر لوگ مجھے کمنٹ کریں گے تو میں انہیں بالکل ضرور رپلائی کروں گا اور انہیں کمنٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو آپ کو ریزنس میں بتایا تھا کہ ایک ہپوکریٹ تھا جس نے کہا کہ ہمیں مدینہ کے اندر سے جنگ لڑنی چاہیے، اور پھر اس کی بات نہیں مانی پروفٹ نے، ظاہر سی بات ہے اس کو تو ایک بہانا چاہیے تھا جنگ میں شریک نہ ہونے کا، تو اس کا نام جو تھا وہ عبداللہ بن ابے نام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام بھی آپ کو لکھنا ہوگا اس آنسر میں، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ یہ پورا آنسر کو اسی طرح اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پورا 10 میں سے 10 آپ اسکور کر جائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور جو سمجھ نہیں آیا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔